اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک کی حقیقی برکات ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا تلاوت اور تراویح کی صورت میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، ہماری یہ کاوش رمضان المبارک میں تراویح کا جو پارہ ہے اس کے حوالے سے ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو تراویح پڑھیں، اس سے پہلے ہم اس کے بنیادی موضوعات کو جان چکے ہوں، سمجھ چکے ہوں۔ ظاہر ہے چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے اتنے بڑے حصے کا خلاصہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے ہم اس کے کچھ پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، وہ کام ادھورا رہتا ہے اور وہ اپنی مقصدیت کو حاصل نہیں کر پاتا۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام اصل میں اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، جن میں فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مجید کے رازوں کو، ان کے اسرار و رموز کو کھولنے والی، ام القرآن یا ام الکتاب یعنی قرآن مجید کا مغز، قرآن مجید کا جوہر، السبع المثانی، بار بار پڑھی جانے والی یا دہرائی جانے والی 7 آیات۔ الشفاء اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ یہ حصول شفا کا ذریعہ ہے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک موقع پہ ایک فرشتہ حاضر ہوا، اور جناب جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، یہ پہلی بار یہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، جو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ، اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کے موضوعات کی طرف جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس سے استعانت، اور وعد و وعید یا آخرت کا دن، یہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ
ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کی جائے۔ یہ سورہ مبارکہ دعائیہ انداز میں نازل فرمائی گئی ہے، جس طرح سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور درخواست کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ساری تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کا رب ہے، اور جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں تیری ہی مدد کے ہم طلبگار ہیں۔ پھر ہمیں یہ بتلایا کہ کیسے مانگا جائے، اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے، اور کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے۔ مثلاً فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا مالک ہمیں صراط مستقیم سیدھے رستے پر چلا دے، اور وہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید نے دوسری جگہ وضاحت فرما دی کہ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں۔ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ کن لوگوں کے رستے سے اپنا دامن بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے بتلا دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ ہمیں مطلوب نہیں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوا، جو اپنی حرکتوں سے اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے، اور وہ لوگ بھی کہ جو راہ حق سے بھٹک گئے، گمراہ لوگ۔ جمہور مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ غیر المغضوب سے مراد یا مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد یہ عیسائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم گرامی، اپنے دیگر جو تعارف ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو الرحمن اور الرحیم کی جو صفت ہے اس کا خصوصیت کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور اس میں انتہا درجے کا مبالغہ پایا جا رہا ہے یا پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کہ یوں تو بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو خاص طور پہ ہمارے سامنے بیان کر کے اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ بندہ مومن کا، اللہ کے بندوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق خوف والا، ڈر والا ہونے کی بجائے محبت والا، پیار والا ہونا چاہیے، کہ بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کریں۔ اور یہ بھی بات ہم پیش نظر رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ بات بتلا کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا رحمت ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس نے خود اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازم قرار دے لیا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی رحمت ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت ہیں، جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی رحمت ہیں، اور جو کتاب ہدایت لے کے آئے ہیں وہ کتاب ہدایت بھی سراپا رحمت ہے۔ تو اہل ایمان حضور کی امت کو بھی اپنے طرز عمل سے، اپنے معاملات سے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بننا چاہیے، زحمت کا باعث نہیں بننا چاہیے، آسانیوں کا باعث بننا چاہیے۔ دوسری سورہ مبارکہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کا کچھ حصہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کریں گے۔ سورہ البقرہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پہ جو مدینہ طیبہ، جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا،
اس کے احوال، اس کے حالات، اس کی ضرورتوں کے مطابق احکام نازل فرمائے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مقابلہ یا مخاطبین چونکہ مشرکین تھے، اس لیے وہاں پہ اللہ کی وحدانیت، نبوت، عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں اب ایک مسلمان سوسائٹی ایک طرف تو بننے جا رہی تھی، ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ طیبہ کا جو ایک اہم فیکٹر اور جو غالب فیکٹر جن کو یہاں پہ ایک حکمران کا عملاً درجہ حاصل تھا، وہ یہود مدینہ تھے۔ تو یہود مدینہ اپنے آپ کو یعنی خاندانی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں اور ہمارے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں بہت ساری ہدایات دی ہیں، اپنے طرز عمل کو درست کرنے کا حکم دیا ہے، حق کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تربیت بھی فرمائی ہے بہت سارے پہلوؤں سے، تاکہ وہ ایک بااخلاق اور باکردار مسلمان بن سکیں، صرف خالی خلی زبانی کلمات کے ساتھ وہ اسلام کے نام لیوا نہ ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے بنیادی نقطہ یہ سمجھا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہر لمحے یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کتاب، اس میں جو بھی بیان کیے گئے ہیں حقائق، تفصیلات، تعلیمات، وہ سب کی سب سراسر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں اس کے موضوعات میں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور جو اخلاق سکھائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک تو اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے، اور پہلوں کو بھی، اور جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو عمارت بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بارشوں سے پھل اور اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں مومنوں کے اخلاق جو ابتدا میں ذکر کیے ہیں، اس میں بھی ایک اخلاقی تعلیمات ہمیں سمجھا دی گئی ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں عہد شک نہیں کرنے سے اور رشتوں کو توڑنے سے اور فساد پھیلانے سے منع فرمایا ہے، اور ایسے طرز عمل کو نقصان اٹھانے والے لوگوں کا طرز عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خصوصیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں مخاطب فرمایا ہے، انہیں یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، وہ دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا نہ کریں، وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کا حلیہ نہ بگاڑیں، اور یہ تلقین فرمائی گئی کہ وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ دیں، وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی تلقین فرمائی خصوصاً یہود کو، اور ظاہر ہے اس کے مخاطب بعد میں آنے والے اہل ایمان اور امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی ہے، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد دلایا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنوں کا خون بھی نہ بہائیں اور نہ ہی انہیں ان کے وطن سے نکالیں، جلا وطن کریں۔
اللہ تعالیٰ نے جو احکام اور ہدایات اس سورہ مبارکہ میں دی ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ بعد بدباطن لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائنا کے لفظ کے ساتھ، یعنی اس کا صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، آپ ہمیں اپنی بات دوبارہ سے سمجھا دیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو بعض بدباطن لوگ اس سے اپنی مرضی کا مطلب نکال کے اس کو اس انداز میں پڑھتے کہ جس سے منفی معنی پیدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دیں جس لفظ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا کوئی شائبہ بھی نکلتا ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بھی تلقین فرمائی کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، ان کی خوشی کے لیے کام نہ کریں۔ فرمایا کہ یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کا، ان کے دین کا حصہ نہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اور جواباً اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھے گا، انہیں ان کی ذکر کا، اس یاد کا بدلہ دے گا، اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بات بتلائی کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے لوگ ہیں وہ بظاہر اس دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کی روح کف سے انصری سے پرواز بھی کر جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اہل ایمان زندہ ہیں اور لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حلال اور طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے رشتوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ شیطان اہل ایمان کو، اللہ کے بندوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ورنہ تم تنگ دست ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بھی بتلایا کہ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے جو اہم واقعات ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک مخصوص درخت کے پاس نہ جائیں، اس میں سے کچھ نہ کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ وہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا وہ پھل کھا لیا، اور جس پر حضرت آدم علیہ السلام نادم ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کے طور پر انہیں زمین میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ایک شیطان کا طرز عمل ہے جو اکڑ گیا، اور ایک آدم علیہ السلام کا طرز عمل ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ایک جو لغزش ہوئی تھی اس پر اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں گائے کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ذکر کی گئی ہے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے جو جرائم ہیں کہ وہ ہر مہربانی کے بعد وہ سرکشی میں حد سے بڑھتے جاتے۔ تو اس میں اہل ایمان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رستے کو نہ اپنائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی روح کے مطابق اپنائیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں
یہود و نصارہ کی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سرخرو ہو کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ اور اس کے بعد کی جو مختلف دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے جو دعائیں ہیں اس دعا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا جو درس دیا اور جو تلقین فرمائی اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جو قرآن جو تحویل قبلہ ہے، قبلہ کی تبدیلی کا جو واقعہ ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا جائے، تو اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور اگر اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی محفوظ فرما دیا ہے۔ تو یہ آج کی اس سوا پارے کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، ان کا خلاصہ تھا۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کی روشنی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔